وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور قریب ہے کہ وہ پھیر دیں آپ کو عن الَّذِي أَوْحَيْنَا، اس مسئلہ توحید سے، أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ جو ہم وحی کر رہے ہیں تیری طرف، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ تو جھوٹ باندھے ہم پر اس وحی کے سوا، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس وقت وہ آپ کو دلی دوست بنا لیں گے، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پکا نہ رکھا ہوتا، لقد کدت ترکن الیہم، تو البتہ تو بھی مائل ہو جاتا ان کی طرف، شیئا قلیلا، بہت تھوڑا سا، اذا لأذقناک ضعف الحیات، اس وقت جب تو تھوڑا سا مائل ہو جاتا ان کی طرف، لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ، البتہ ہم چکھاتے آپ کو دگنا عذاب دنیا کی زندگی کا اور دگنا عذاب آخرت کی زندگی کا، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، پھر تو نہ پاتا اپنے لیے ہمارے مقابلے میں نصیراً کوئی مددگار، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور قریب تھا کہ وہ آپ کو پھسلا دیتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین مکہ سے، لِيُخْرِجُوكَ، تاکہ وہ نکال دیں تجھے اس شہر مکہ سے، وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، تو اس وقت نہ ٹھہرتے وہ بھی آپ کے چلے جانے کے بعد، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہی ہمارا طریقہ رہا ہے ان رسولوں میں جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں، ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور نہیں پائے گا تو ہمارے اس طریقہ میں کوئی پھیر۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورت بنی اسرائیل، اس دا بڑا نازک مقام اور حصہ تھوڑے سامنے تلاوت کیتا ہے، آیت نمبر 73 تو لے کر کے آیت نمبر 77 تک۔ اس آیت دے اندر پہلی آیت معجزہ نمبر 4 ہے۔ سورت دے آغاز دے اندر میں دسے آئی آیات معجزہ 5 جڑیاں او اس سورت دے اندر آسن، جنہ دے اندروں آیت نمبر معجزہ 4 ہے، اور نال نال شکوہ اور شکایت بھی ہے مشرکین دے رویہ دے نال۔ اور اس دے بعد اگلی آیت نمبر 74، اس دے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واسطے تنبیہ ہے، اور اس دے بعد آخری آیت دے اندر اللہ تعالیٰ دا ایک قانون بیان کیتا گیا۔ توجہ میرے وال، مضمون انتہائی خطرناک ہے، جس دا بیان کردیں بھی دل ڈر رہا، لیکن قرآن ہے، اللہ تعالیٰ دا کلام ہے، چھوڑ بھی اس لو نہیں سکینا۔ کوشش کرساں کہ میں اس نو بڑے محتاط انداز دے نال، محتاط الفاظ دے نال تو سمجھاون دی اللہ تعالیٰ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وعلیہ انیب۔
وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آیت معجزہ اور مشرکین دے رویے دے نال شکوہ ہے۔ دوستو یاد رکھو، مشرکین مکہ نبی علیہ السلام دے مخالف ٹھہرے، ایمان قبول نہ کیتا، لیکن اس گل دے بھی بڑے پریشان ہن، اور یہ گل بھی انہوں نے بڑی تکلیف دیندی ہے کہ اسلام آئے روز دن بدن پھیلدا چلا جا رہی ہے اور اسی بالکل زیر ہوندے چلے جا رہے ہیں، زیرو ہو رہے ہیں۔ لوگ ساڑے نالو ترٹ کے جناب محمد الرسول اللہ دے نال شامل ہوندے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس مسئلے دی روک تھام واسطے انہوں نے کئی تگ و دو اور محنت کیتیاں، کئی مطالبات انہوں نے محبوب کائنات دے سامنے رکھے۔ کسی موقع تے آ کے آکھیا، اگر آکھداں تا عرب دی حسین ترین عورت تیرے نکاح دے اندر دے دینے اج ٹائم وال توجہ نہیں کرنی، اج میرے وال رکھنی۔ کسی موقع تے آ کے آکھیا، اگر تو چاہنا تے تینوں عرب دی بادشاہت اور حکومت دے دینے۔ اللہ اکبر۔ محبوب کائنات نے فرمایا، اگر میرے ایک ہاتھ دوتے سورج رکھ دیو اور دوسرے ہاتھ دوتے چند رکھ دیو، تبھی میں مسئلہ توحید نو نہ چھپانا ہے نہ چھوڑنا ہے۔ کدی آندیاں تھا آ کے اخدیاں ایتی بقرآن غیر ھذا، کوئی ہور کتاب لے کے آ، اے کتاب اسانو پسند نہیں، یہ اگر ہور نو لے کے آ سکدا، او بدل ہو، اسے دے اندر کچھ تبدیلیاں کر دے۔ تبدیلی اس انداز دے نال کہ جتھے ساڑھے معبودہ دی سرزنش کی تھی گئی انہوں نے ہٹا دے، یا انج بھی نہیں کر سکتا تا کم از کم پھر ساڑھے معبودہ لی آیات بیان نہ کر، چھڑی رب دی توحید بیان کرتا رہے، ساڑھے انہوں کچھ نہ آکھ۔ تے بعض مواقع دو تے آکے انہوں نے آکھیا، ایک سال ساڑھے معبودہ دی عبادت کرو، ایک سال تو آڑے دی کر لسائیں۔ فرمایا نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اچھا ایک سال نہیں، ایک مہینہ کر لے۔ فرمایا انج بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا پورے سال دے اندر ایک ڈیں اساڑے معبودہ دی عبادت کر لے، باقی ساری زندگی تیرے معبودہ دی عبادت کر سائیں۔ اللہ نے وج گج کے فرمایا، قل یا ایہا الکافرون، کہہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے کافرو۔ فتوہ پہلے لایا، مضمون بعد ہی بیان کیتا۔ فرمایا لا اعبد ما تعبدون، سارا نو صورت آندھی ہے۔ فرمایا لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کر سکدا جنہ دی تسی عبادت کر رہے ہیں۔ الہ آخری تفصیل واسطے پوری سورت ترجمہ ویکھ لوائے خود، کوئی تو سبھی محنت کی تھی کرو نا۔ اللہ اکبر۔ کدی آئے تھے آکھیا استلم بعض آلہتنا، جلے ویکھیا کہ ساڑھے معبودہ دی عبادت تا نہیں کردہ، مطالبے نو اور گھٹا دیتا۔ فرمایا استلم بعض آلہتنا، اے عبارت میں تو 24 بارے جا کے سنا سن ساری مکمل۔ اساڑے کہیں ایک معبود نو چھڑا چم چھوڑ، تیرا ساڑھا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ محبوب کائنات نے فرمایا اے بھی نہیں میں کر سکتا، قطعاً نہیں کر سکتا۔ اسے مضمون دی طرف ان آیات دے اندر اشارہ ہے، میں تو ان خلاصے دے طور تے سمجھا دیتا۔ فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي، اور یقیناً قریب ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لَيَفْتِنُونَكَ، کہ او تو انو پھسلا دیون، تو انو پھیر دیون، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، تو او تے چاہدے یہ یعنی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی نرم ہو جاؤ۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، قریب آئی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم او تو پھیر دیون، ہاں عَنِ الَّذِي، اس مسئلہ توحیدوں، اوحینا الیکا، جڑا اسی توڑے ول وحی کر رہا۔ اللہ اکبر۔ جڑا مسئلہ توحید اسی تو قرآن دے اندر دسا رہے ہیں، انہاں دی کوشش بھی ایو ہے کہ تو اس تو ہٹا دے من، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ تو جھوٹ بننے اساڑے ہوتے اس وحی دے علاوہ کچھ ہو۔ سمجھو میرے دوست، رب نے مسئلہ توحید تے پردے پاونا اور مسئلہ توحید نو بیان نہ کرنا، رب دی وحدانیت اور کبریائی اس نو بیان نہ کرنا، اس نو اللہ دیتے جھوٹ بولنا شمار کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ وعید حصہ چھوڑ دے، وہ حضرت صاحب مولانا حسین علی الوانی فرما دے ہیں، کچھ حصہ وعید چھوڑ دے، مثبت پہلو نو بیان کرو،
منفی پہلو نو چھوڑ دیو، اے بے شک بیان کر دے رہو اللہ خالق ہے، اس دے سوا کوئی خالق تے مالک نہیں، اس کائنات نو بناون والا، اس کائنات دے نظام نو چلاون والا کلا رب ہے، اس دے سوا اور کوئی نہیں۔ ای بے شک بیان کر دے رہو اللہ ہی خالق ہے تے مالک ہے تے ساری کائنات نو بنایا ہے تے چلایا ہے، لیکن اے نال نال نہ آکھو کہ اے کچھ نہیں کر سکتے، انج نہ بیان کرو کہ اللہ خالق ہے، اولاد دے خزانے دا مالک ہے، اللہ دے سوا اور کوئی نہیں ہے، یہ گل نہ کرو نال، چھڑی رب دی توحید بیان کر دے رہو، انج آکھتے رہو بے شک اللہ اولاد دیندا، لیکن انج نہ آکھو کہ علی حجویری اولاد نہیں دے سکدا، انج بے شک آ دے رہو کہ صحت، بیماری، دکھ، عزت، ذلت دا مالک رب دی ذات ہے، لیکن اے نال جملہ نہ آکھو کہ بادشاہ والے تے سخی سید معروف والے تے اے جھنڈی والے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اے نال نہ آکھو۔ اللہ اکبر، چھڑی رب دی توحید بیان کر دے رہو، شرک دی تردید نہ کرو۔ اللہ اکبر، یہ اتنا چھڑا آگ چھوڑو کہ سارے دین چنگے نے، سارے مذہب چنگے نے، جیڑا جتھے لگے آسنو لگے رہن دیو، اپنی جھاتے سارے ٹھیک نے، چھڑا اے آکھ دیو، نرمی کرو کچھ۔ فرمایا وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تے اگر تسی انہاں دی گل اے من گھنو آنا تو فرمایا تو انہوں اپنا بڑا قریبی دوست بنا لوانا، اس وقت سارے ہی تھوڑے نال ہو جاوانا، اس وقت سارے بول کے آکھنا ساڑھے استاد کمال استاد ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے ساڑھے استادہ دے نال، سارے نمازی متفق ہیں، سارے نمازی نماز استادہ دے پیچھے رل کے ہکو صف دے اندر پڑھ دے ہیں، کوئی اختلاف دی فضا نہیں، استاد بیان بہت مزے دا کر دے ہیں۔ اللہ اکبر میرے دوست، پھر اس نو جناب حق گوئی نہیں آکھیا ویندا، پھر اس نو مداہنت آکھیا ویندا ہے، مسئلہ حق نو چھپاونا آکھیا ویندا ہے، جدہ مسئلہ حق بیان کیتا جائے گا ضرور مخالفت ہوگی، لوگ ترٹن گے، ٹولیاں بنن گیاں، تقسیمہ ہون گیاں، جنہ دے نصیب دے اندر رب نے ہدایت لکھی ہے اس دا ساتھ دیونا شروع ہو ویسن، اور جنہ دے رب نے ہدایت دے دروازے بند چکیتے ہیں مخالفت دی پٹڑی تے چلن لگ ویسن۔ اتھے تے نبی دے حال ہے میرے دوست، اللہ دے پاک پیغمبر تھے، لوگاں نے اتفاق نہیں کیتا، مخالفت شروع ہو گئی، شہر مکہ جیا، بیت اللہ جیا، مقام اور محل اللہ دے محبوب نو چھوڑنا پہ گیا۔ اتھے تے نبی تھے، لوگ اتفاق نہیں کر رہے، متفق نہیں ہو رہے، کہ تو چھڑا دا کہ ساڑھے مولوی جناب بڑے لوگ اتفاق کر رہے ہیں، اس تے جناب سارے جس مولوی تے سارے اتفاق کر رہے ہیں وہ مولوی ضرور دین دے اندر ڈنڈی مار رہا میرے دوست، ضرور ڈنڈی مار رہا۔ اگر حق گوئی کیتی جائے تو پھر لوگ سارے متفق نہیں ہوں دے، ہاں اللہ کر دے کسی وقت دے اندر تو ایک الگ گل ہے۔ اللہ اکبر، دوسری آیت اندر آ جاؤ جی، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، بہت خطرناک آیت ہے جی، مضمون بڑا خطرناک ہے، تنبیہ ہے جی نبی علیہ السلام سے، کیا ہے جی؟ تنبیہ، سمجھایا جا رہا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے۔ اور یہ بھی یاد رکھو قرآن مجید دے اندر بعض مقامات ہوتے اس انداز نو مفسرین تعبیر فرماندے ہیں، اکھ دھیونو تے سناوا نو نو، خطاب بظاہر نبی علیہ السلام نو کیتا جا رہا، اور مراد اور مخاطب ساری امت ہے، کیونکہ نبی دی ذات تا او ذات ہے نا کہ جڑی معصوم عن الخطائے والنسیان، معصوم عن الخطائے والعصیان ہے، کہ اللہ دا پاک پیغمبر کوئی بھی پیغمبر جڑا کدی بھی رب دی نافرمانی نہیں کردا، نہیں کردا، تو یہ انداز رب صرف خطاب بظاہر نبی علیہ السلام نو فرمایا ہے، مراد امت ہے۔ فرمایا بلولا ان ثبتناک، ذرا دل دیاں کھڑکیاں کھول کے اس آیت نو لکھو اپنے دل دیاں تختیاں دوتے۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اسی توانو ثابت قدم نہ رکھے ہوئے، ہاں اسی توانو مضبوط دی نال توڑے دل دوتے توحید دیاں مضبوط گرا نہ لائیاں ہومن، ہاں
لقد کت ترکنو الیہم، میرے محبوب تسی بھی ترکنو تمیلو دے معنی دے اندر ہے، تسی بھی جھک جاؤ ہاں، تسی بھی مائل ہو جاؤ ہاں انہاں دی طرف شیئن قلیلاً کچھ تھوڑا جیا، کچھ تھوڑا جیا۔ اے میرے محبوب اساڑی ذات دا کمال ہے کہ اسی تانوں دین توحید اور دین توحید دی تبلیغ دوتے پکا رکھے ہو جائے، اے میں اللہ دی ذات دا کمال ہے، میرے پیغمبر تیرا کوئی کمال نہیں۔ تے اج میں اگر آکھاں کہ میں اپنے زور بازو دے نال توحید دوتے قائم اور دائم اے ٹھیک ہے جملہ؟ وما توفیقی الا باللہ، میری کوئی طاقت اور اختیار نہیں، نہ تیری طاقت اور اختیار ہے۔ اے توحید دالے مسئلے دوتے کار بند رکھنا، توحید دے بیان دوتے جمع کے رکھنا تو ان محروم نہ کریں۔ توحید دالے مسئلے نو جم کے سننا اے بھی رب دی عطا ہے، کسی دا کوئی کمال نہیں ہے، وگرنہ توحید دالے مسئلے نو پچاونا ایڈا سوکھا نہیں۔ ابو جہل تے ابو لہب تے عتبہ تے شیبہ دی چیخہ نکل گئیاں مسئلے توحید سن کے، ایڈا سوکھا نہیں ہے مسئلہ توحید نو سننا۔ اللہ دا شکر ادا کیتا کرو کہ رب نے تانوں قرآن دے نال جوڑ دیتا، لکھ لکھ شکریہ ادا کیتا کرو کہ رب تانوں قرآن اور پھر مسئلہ توحید سمجھا اور سنا رہا، وگرنہ تواڈے نال دے کتنے ہیں جڑے گردن مروڑ دیں تو اوپر ویندے تے انہاں نے آکھ دے وی بچے نوں قرآن دے نال محبت ہے تے شوق ہے، بہرو تے اگلے دن گلاں دا ایک گل نہ آکھی کرو، بہرحال واپس آؤ جی۔ فرمایا لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اگر میرے محبوب اسی تانوں ثابت قدم نہ رکھیا مسئلہ توحید دتے تے تسی انہاں دی طرف تھوڑا جہا مائل ہو جاؤ، تھوڑو جہا۔ دوسرے مقام دیتے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، مت مائل ہو انہاں لوگاں دی طرف جنہاں نے ظلم کیتا، مشرک لوگ، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تانوں پہنچ جائے گی جہنم دی آگ، جہنم دی بھا تانوں لگ جائے گی اگر تسی مشرکین دی طرف مائلان رکھیا۔ تے لوگ پوچھتے نو ساری ہن کے کرائیں، برادری ہے، جنازے تے نہ ونیے تے خاندان تو رٹدا ہے، تو بات انج کرائیں بھائی نیت نہ کرائیں تے ہنجے چھڑا ہاتھ بن کے کھلوتے روائیں وچ، یعنی منافقت کر لوائیں، کفر نہ کرائیں، منافقت کر لوائیں تے کفر نہ کرائیں۔ او بھائی منافق دا جڑا جہنم دے اندر مقام ہے نا، کافر تو بھی بڑا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ نے فرمایا جڑا منافق ہے نا جہنم دے سب تو تلویں طبقے دے اندر ہوئے گا۔ جانی جن کے کرائیں برادری ہے پھر وینا پوندا، عزت بھی کرنی پوندی، احترام بھی کرنا پوندا، جنازے بھی پڑھنے پوندے۔ مشرکین دے نال دنیاوی معاملات دے اندر اگر تعاون کوئی کر سکتا ہے تو کر دے رہو، کوئی حرج نہیں، لیکن انہاں دی عبادت گاہاں دے اندر، انہاں دی عبادات دے اندر قطعاً شرکت جائز نہیں، نہیں جائز، نہیں جائز، نہیں جائز۔ قرآن دے کئی مقامات میں تانوں اس تے سناندا رہنا۔ اللہ اکبر، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، میرے محبوب تانوں پتہ چل جائے کہ انہاں دا جھم گھٹا لگی ہے جڑے ساڈی آیات دے اندر رد و بدل کر دے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پھر جا انہاں دے کولوں، انہاں دے قریب نہ جا، وَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، میرے محبوب جلے تینوں یاد آ جائے بے اللہ نے مینوں منع کیتا ہا، یہ تینوں نصیحت کرن والا کوئی نصیحت چا کرے کہ مشرکین دے نال رشتے ناتے تعلق نہ رکھ، اس تو بعد میرے پیغمبر پھر نہ بیٹھے انہاں دے اندر، تب بائی کاٹ ہے جی مشرک دے نال، قطعاً انہاں دے نال دلی میلان نہیں رکھنا، دینی معاملات دے اندر کوئی انہاں دی موافقت نہیں کرنی۔ تے میرے محبوب اگر ساڑی مدد اور توفیق نہ ہویا تو تسی دین دے تے ثابت قدم نہ رہوا، اللہ تعالیٰ کو دین دے تے ثابت قدم رہن دی دعا بھی کیتے کرو کہ اللہ سانو توحید دے تے ثابت قدم بھی رکھ، تے میری توفیق تے مدد نہ ہویا نا میرے پیغمبر تسی تھوڑا جا جھک جاؤ۔ الفاظ تے غور کرو، شیئن نکرا قلیلاً بھی نکرا، نکرا در نکرا، نکرا جڑا نا اے معنی جڑا نا تنکیر والا دینا، تھوڑا جا میرے محبوب تسی جھک جاؤ، تھوڑا جا، زیادہ نہ۔ تے تھوڑا جا جھکن دے بارے اللہ تعالیٰ نے کہ کتنی سزا سخت فرمائی ہے، تنبیہ فرمایا اِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ، اگر تسی تھوڑا جا انہوں نے جھک جاوا نا تو اس وقت اسی تو انہوں چکھاویا دگنا
عذاب دنیا دی زندگی دا اور دگنا عذاب آخرت دی زندگی دا۔ ثم لا تجد لک علینا نصیرا، میرے محبوب کائنات پھر تسی اساڑے مقابلے دے اندر کوئی مددگار بھی نہ پاؤ ہا۔ اگر تسی زرک سارا جھک جاؤ انہاں دی طرف تے میں اللہ تانوں پکڑ لواں ہا۔ میرے محبوب میں اللہ دی پکڑ تو چھڑاون والا کوئی مددگار بھی تانوں نہ ملیا۔ میں پہلے کی عرض کیتا اے انداز کیڑا جی آکھا دیونوں تے سناواں نہ انہوں، خطاب بظاہر کینوں ہے؟ محبوب کائنات نو ہے۔ مخاطب کون ہے؟ امت ہے۔ نبی پاک یا انبیاء تا صغیرہ گناہ تو بھی پاک ہونے چے جائے کہ وہ توحید والے رستے تو ہٹ جاونے تا قطعاً ممکن ہی نہیں ہے نا۔ سمجھایا امت نو جایا جا رہا میرے دوست، اے امت دے لوگو، اگر تسی مشرکین دی طرف مائل کر گئے، اگر مشرکین دی طرف جھک گئے، اگر مشرکین دے دینی معاملات دے اندر شریک ہو گئے، یا انہاں دی طرف داری دے اندر لگ گئے، یا انہاں دے دین دا کوئی کام برادری دی عزت اور شہرت بچامن واسطے کر لیا، تو پھر سن لو اساڈا، اسی تانوں دنیا دے اندر بھی ڈبل عذاب دسائیں گے، آخرت دے اندر بھی دگنا عذاب دسائیں گے، اور اساڈے عذاب تو تانوں بچامن والا بھی کوئی نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ خطاب بظاہر نبی نو، مخاطب پوری امت ہے جی۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ، اور یقیناً میرے محبوب قریب آئی کہ پھسلا دیں دے او تانوں من الارض شہر مکہ تو۔ یہودیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر نو آ کے آکھیا شام چلے جاؤ۔ کدھر چلے جاؤ؟ شام چلے جاؤ۔ انبیاء دا مسکن ہے، انبیاء دا محور ہے، انبیاء دا مرکز ہے، انبیاء دا مدفن ہے، بڑی عظیم و شان سرزمین ہے شام دی۔ کئی انبیاء اللہ نے اتھے بھیجے، مبعوث ہوئے، تے کئی انبیاء اتھے ہجرت کر کے آئے، انبیاء دا مرکز ہے۔ حالے بھی کئی سینکڑوں انبیاء دی قبراں اتھے موجود ہیں اور انبیاء اتھے مدفون ہیں، لہذا شام چلے جاؤ۔ یہ انہاں کے مشورہ دیتا اللہ دے پاک پیغمبر نے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب قریب آئی کہ تسی چلے جاؤ ادھر، ہجرت کر جاؤ، تے او تے چاہندے یہ یعنی کہ تسی شہر مکہ چھوڑ جاؤ، مشرکین مکہ یا مدینہ دے اندر یہودی بھی یہی چاہندے ہیں کہ تسی شہر مدینہ کیا کرو، چھوڑ جاؤ۔ لیخرجوکا، میرے محبوب قریب آئی کہ تو انہوں پھسلا دیں دے ہو من الارض شہر مکہ تو، لیخرجوکا منہا، تاکہ نکال دے ون تو انہوں اس شہر مکہ تو، وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ، میرے محبوب اگر تو انہوں او شہر مکہ تو نکال دیں دے تو پھر اساڈا بھی یہ وعدہ ہے لا یلبسون خلافک الا قلیلا، او بھی اس شہر دے اندر سکھ تے چین والی زندگی نہ پاندے، او بھی نہ ٹھہر دے اس شہر دے اندر مگر تھوڑی جی مدت۔ چنانچہ نبی علیہ السلام انہوں نے مجبور کیتا، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر نو چھوڑ کے چلے گئے، الوداع کہہ گئے، تے پھر اللہ نے انہوں نے بھی پچھے ٹکڑ نہیں دیتا۔ صرف 2 سال دے بعد، کتنے سال؟ صرف 2 سال دے بعد اللہ کریم نے انہوں مکہ شہر دے اندروں باہر نکالیا یا نہیں نکالیا، اور بدر دے میدان دے اندر انہوں اکٹھا کیتا، اور پھر چون کے اللہ کریم نے فرشتے کو انہوں کٹوایا، پھر واصل جہنم ہوئے سارے 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے۔ لیکن گرفتار ہونے بھی اللہ تعالیٰ دی حکمت آئی کہ گرفتار او لوگ ہویاں، اکثر انہیں او لوگ ہویاں جنہ دے نصیب دے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت لکھی آئی۔ اگر اج بدر دے میدان چھو مارے جاندے ہدایت تو محروم رہ جاندے، لیکن جنہ دے مہر جباریت ثبت ہو چکی ہے کہ انہوں نے ایمان نہیں قبول کرنا قطعاً، وہ اتھے ہی رگڑے گئے۔ جنہ دے نصیب دے اندر ہدایت آئی اللہ نے انہوں گرفتار لوگوں شامل چکیتا، اور بعد دے اندر اللہ نے انہوں توفیق ایمان چا دیتی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہاں قیدیاں دے اندر شامل آن، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں صبح دے ٹائم تے فرماون لگے جلے قیدی قید ہو کے آئے، فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اپنے جڑے ہیں توڑے انہوں مار دیو، تے اے مشورہ طے نہ پایا، پھر اے مشورہ طے پایا کہ انہوں کیا کرو جی کچھ مہلت دیو، انہوں دے کولو کچھ چیزیں لے کے بدلا اور انہوں آزاد کر دو۔ تو ایک رات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید رہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا سختی دے نال بنیا گیا ہا،
تے رات نو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سسکیاں لے رہے ہیں تکلیف دی وجہ تو نبی علیہ السلام نے صبح فرمایا ساری رات میں چچا دی تکلیف نے آرام نہیں کرن دیتا. یہ دلی ہمدردی ہے میرے دوست، یہ طبی ہمدردی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ مشرک دی طرف نبی علیہ السلام دا معاذ اللہ میلان آئی نہ، یہ طبی ہے، طبعی طور تے کہ انسان جڑا اپنے ایک رشتہ دار دے نال محبت ایک طبی طور تے ہوندی ہے، ایک زہری طور تے. تو اللہ تعالیٰ نے انہوں چکے ہی کیا کیتا توفیق ایمان دے دیتا. تو میرے محبوب پھر ساڑھے یہ وعدہ ہی اگر انہیں تینوں شہر دے اندروں نکالیا پھر اسا بھی انہوں ٹکڑ نہیں دیونا. 2 سال دے بعد میدان بدر دے اندر اللہ نے انہوں بلا کے کیا کر دیتا، مرا دیتا. سنت من قد ارسلنا، ایک قانون آگے نے جیڑا میں تنہیں آکھا بے قانون ہے، اس قانون دا بیان چل رہا کہ کوئی بھی بستی اگر کسی نبی نو اس شہر دے اندروں نکال دیں دی ہے، اس بستی نو پھر اسے ٹکڑ نہیں دیں دے، اس بستی نو اسے نست و نابود کر دینے. سنت من قد ارسلنا، فرمائے اے ساڑا پرانا طریقہ ہے. سنت اے ساڑا طریقہ ہے من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، تو پہلے جتنے بھی رسول اسی بھیجے ہیں انہوں نے اندر ساڑا ایو طریقہ رہ گیا کہ کسی بھی بستی نے اپنے نبی نو نکالیا اسی اس بستی والے نو ہلاک اور برباد کر دیتا. اشارہ ایک دے دینا میرے دوستانوں، اشارہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، میرے محبوب اے ساڑا طریقہ رہا تو پہلے رسول دے اندر. اے تا نہیں فرمایا سنت من قد ارسلنا بعدک من رسلنا کہ تو بعد جڑے نبی اور رسول آمنے انہاں دے اندر بھی یہ ساڑا ایو طریقہ ہونا. اے فرمایا نہیں فرمایا. کیوں؟ اشارہ میرے دوست اس طرف ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر دے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ آیت میرے نبی دی ختم نبوت دی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قبل کا، تو پہلے جتنے بھی رسول آئے انہاں دے اندر تے ساڑا طریقہ آئی تو بعد کوئی رسول ہے ہی نہیں، تو ساڑا یہ طریقہ ہی نہیں ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے آونے اس امت دے اندر شامل ہونا، لیکن نبوت اور رسالت انہوں پہلے مل چکی ہے، دوبارہ نہیں ملنی. ہاں یہ جڑا آکھے بندہ نا اللہ دے پاک پیغمبر دے بعد کوئی نبی نہیں، سمجھ لو جملہ، اللہ دے پاک پیغمبر دے بعد کوئی نواں نبی نہیں آونا. حضرت عیسیٰ نو نبوت اور رسالت پہلے مل چکی ہے. وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساڑے اس قانون دے اندر کوئی تبدیلی نہ پاسو. اللہ تعالیٰ سانو قرآن مجید سمجھ کو سکتے ایمان اور عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا.